نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب پیاری اخوات ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام۔ پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا نماز کے میننگز کیا ہیں، نماز کے مقاصد کیا ہیں، اور دین ہم نے دیکھا تھا کچھ پریکٹیکل ٹپس کو کہ ان کے ذریعے سے ہم نماز میں کیسے کنسسٹنسی لا سکتے ہیں، کیسے نماز میں کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے دو چیزیں ایڈ آن کرنی چاہوں گی جو کہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، جس کے میں نے ڈیپ ایفیکٹس اپنی لائف میں دیکھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ تو وہ یہ ہیں اذکار۔ آپ کے صبح و شام کے اذکار آپ کی لائف کو بہت ڈیپلی افیکٹ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے اسلام میں، ہمارے دین میں ہمیں ان کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدگی سے پڑھتے تھے، کیونکہ اس اذکار کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے آپ کے نا ایک حصار ہوتا ہے نا، ایک پروٹیکشن آپ کے فیل ہوتی ہے، تو آپ پہ شیطان کے وسوسے بھی اس طرح سے جو ہے وہ اثر نہیں کرتے، اور آپ کے اندر ایک روحانی پار سی آپ فیل کرتے ہیں۔ سو اس وجہ سے آپ پھر نمازوں میں بھی کنسسٹنٹ رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا، ٹھیک ہے، آپ نے دعائیں مانگتے رہنا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بنا دے، اور آپ نے کانشیسنیس کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں، کانشیس ہو کے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک جیسے باقی لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں وہ نمازوں میں کنسسٹنٹ ہیں، تو آپ مجھے بھی کنسسٹنٹ بنا دیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ سو ناؤ موو ٹورڈز آور سیکنڈ لیکچر۔ تو اس میں فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے آج فرائض نماز۔ فرائض نماز وہ چیزیں ہیں نماز میں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ کی نماز میں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز رہ جائے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ سو فرائض نماز کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 شرائط نماز، نمبر 2 ارکان نماز۔ شرائط نماز کیا ہیں یہ دیکھا جائے تو اگر جب آپ نماز میں انٹر ہونے سے پہلے ہی وہ چیزیں جن کا فلفل ہونا ضروری ہے، جن کا آپ کو مطلب ان کا ہونا لازمی ہے نماز میں انٹر ہونے سے پہلے، ان کو شرائط نماز بولا جاتا ہے، اور جب آپ نماز میں انٹر ہو جاتے ہیں تب آپ کی نماز میں ان کا ہونا ضروری ہے، تو ان کو ارکان نماز بولا جاتا ہے۔ شرائط نماز دیکھ لیتے ہیں۔ شرائط نماز میں فرسٹ آف آل آتی ہے آپ کی طہارت، آپ کا جسم پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ جگہ میں جائے نماز اور جگہ وغیرہ یہ بھی آئیں گے۔ کپڑوں میں آپ کا سارا جو ہے 1 to all، آپ کے چادر، آپ کے کپڑے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور جسم کا پاک ہونا بھی۔ اس کے بعد ہے ستر عورت، عورت کا ستر۔ عورت کا ستر دیکھیں، ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں کلائی سے آگے آگے، یہ ہتھیلیاں آپ کا چہرہ اور آپ کے پاؤں جو ہیں، صرف یہ ہی، ان کے علاوہ آپ کا سارا جسم عورت کا وہ ستر عورت ہے، اور اس کا ڈھکا ہوا ہونا لازمی ہے۔ سو جیسے مطلب مینز کے دیکھا جاتا ہے نارملی کہ آپ کے اگر کپڑے اتنے باریک ہیں، آپ کے بازو خاص طور پہ، کہ ان میں سے اگر آپ کا جسم، آپ کی سکن نظر آ رہی ہے تو اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور آپ کے بازو اتنے چھوٹے بھی نہ ہوں کہ آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ آپ کے پیچھے بازو نظر آ رہے ہوں، تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا ستر جو ہے وہ کور نہیں ہوگا۔ تو صدر کا ڈھکا ہوا ہونا، اور آپ کی جو ہے وہ شلوار وغیرہ وہ بھی اتنی نہیں اوپر ہونی چاہیے کہ آپ کے ٹخنے وغیرہ نظر آ رہے ہوں،
تو آپ کو ان چیزوں کا سب کا خیال رکھنا ہے. یہ بھی ستر عورت میں آتے ہیں. آپ نے کپڑوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور آپ کا دوپٹہ اور چادر وغیرہ اتنے باریک نہیں ہونے چاہیے کہ انہیں بال وغیرہ نظر آ رہے ہوں. سو اس چیز کو پراپر آپ نے خود کو کور کرنا ہے، پھر نماز ادا کرنی ہے. اس کے بعد وقت، ایک یہ ٹرینڈ تھوڑا سا میں نے دیکھا تھا تو جس میں یہ ہے کانسیپٹ کہ آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، بٹ دس از ٹرولی رانگ. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ شرائط نماز میں، فرائض نماز میں یہ چیز آتی ہے کہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا لازمی ہے. وقت نہیں ہوگا نماز ادا نہیں ہوگی. دین ہے قبلہ رخ ہونا. تو نارملی جب نارملی دیکھا جاتا ہے، نارمل مینس کے نارمل کنڈیشنز میں تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے قبلہ رخ کا. لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوں یا پھر ہم کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ ہمیں قبلہ رخ کا پتہ نہ ہو. تو وہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جہاں آپ ہوں، جہاں آپ کو نہیں پتہ چل رہا قبلہ رخ کا، تو آپ نے آپ کے ارد گرد جو کوئی انسان ہے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی نہیں ہے بتانے والا، آپ کو قبلہ رخ کے بارے میں گائیڈ کرنے والا، دین آپ نے سراؤنڈنگز میں دیکھنا ہے، سراؤنڈنگز پہ غور کرنا ہے. سورج کے لحاظ سے اس کو دیکھنا ہے، یا ہر چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر غالب گمان لے کے آنا ہے کہ یہی ڈائریکشن ہوگی قبلہ کی. تو پھر اپنے آپ نے اس غالب گمان کو جو ہے اس کی بیس پہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے. ویسے آج تو یہ چیز کچھ مشکل نہیں رہی ہمارے لیے، کیونکہ اتنی ایپس آ گئی ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، ٹیکنالوجی کے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ قبلہ ڈائریکشن کو ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیت آ جاتی ہے، یہ بھی شرائط میں ہے. ناؤ موو ٹورڈز ارکان نماز. ارکان نماز میں جو نمبر 1 چیز ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. جو پہلی تکبیر ہم ثنا سے پہلے پڑھتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اور تکبیر کی 2 قسمیں ہیں. ایک تکبیر تحریمہ جو پہلی والی ہے، یہ ارکان نماز میں ہے، یعنی کہ یہ فرض ہے، اس کو ادا نہیں کریں گے چاہے آپ نے پوری نماز بھی پڑھ لی، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور سیکنڈ ٹائپ آف تکبیر انتقالات. تو یہ جو تکبیرات ہوتی ہیں تو یہ ہوتی ہیں جب آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، پھر سجدے میں جانا یا پھر سجدے سے اٹھنا. تو یہ تکبیر سنت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے ارکان نماز میں قیام مینس کھڑے ہونا. تو نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے. تو ایک ایسا انسان، مرد ہو یا عورت، تو جو کہ نماز میں قیام پر قدرت رکھتا ہے، مطلب مینس کہ وہ کھڑا ہونے پہ قادر ہے، اس کے باوجود بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو اس چیز کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ہاں، اگر کوئی ڈسیبلٹی ہے، معذوری ہے، یا کوئی ایسا شرعی عذر ہے جس کی بیسس پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ قیام کرنے سے قاصر ہیں، تب آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک ایکسیپشنل کیس ہے. ادروائز نارمل کنڈیشنز میں جب آپ قیام پہ قادر ہیں تو آپ کو قیام کرنا ہی ہوگا، ادروائز نماز نہیں ہوگی. دین آپ قرات ہے. قرات مینس قرآن پاک میں سے کچھ پڑھنا. تو فرض نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے، سنت نفل اور واجب وغیرہ میں قرات فرض ہے. پھر ہے جی رکوع اور سجود. رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، اور جو ان میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعائیں، تسبیحات جو ہیں وہ سنت ہیں. اس کے بعد قاعدہ اخیرہ، ٹھیک ہے، اتحیات میں بیٹھنا، اتحیات پڑھنا، جو کہ لاسٹ والی رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی فرض ہے. اس کے بعد ہے پھر ارادے سے نماز کو ختم کرنا. اب دیکھ لیتے ہیں کچھ واجبات نماز. تو واجبات نماز میں فرسٹ 1 ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا. نمبر 2
کوئی اور صورت ملانا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ. پھر سورۃ الفاتحہ کو پہلے پڑھنا، مینس کہ اس آرڈر کو فالو کرنا. پھر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، جیسے کہ 3 یا پھر 4 رکعتوں والی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے. پھر نمبر 5 پہ ہے قوما، مینس کے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھنا. یہ قوما ہے، اس کو قوما بولا جاتا ہے، اور قوما کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جلسہ ہے، مینس کے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تھوڑا سا گیپ دینا. ٹھیک ہے. ایسے بالکل لگاتار مینس کہ ایسے جلدی 2 سجدے ادا نہیں کرنے ہوتے، بلکہ ایک سجدہ ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا اسٹے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو جلسہ بولتے ہیں. اس کے بعد قاعدہ اولا ہے جو 4 رکعتوں والی نماز میں ہوتا ہے، دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھنا، اس کو قاعدہ اولا بولا جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے. اس کے بعد قاعدہ اولا ہو گیا. پھر آپ کا اینڈ کرنا یعنی کہ سلام وغیرہ کرنا، تو یہ بھی واجب ہے. اور ہاں، فرائض اور واجب میں جو فرق ہے، جو ڈیفرنس ہے، وہ یہ ہے کہ فرائض میں سے اگر کچھ آپ کا چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز بالکل سرے سے ادا ہی نہیں ہوتی. جبکہ واجبات نماز میں سے کوئی واجب رہ جائے تو پھر کیا ہے؟ سجدہ سہو سے آپ اپنی نماز کو بچا سکتے ہیں. سجدہ سہو ادا کرنے سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر یہ جو ہے کوئی بھی واجب نماز میں سے نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. ہر واجب کو آپ کانشیسلی ادا کریں. اگر انکانشیسلی یا غیر ارادی طور پر کوئی واجب رہ بھی جائے تو پھر اس کو سجدہ سہو کے ذریعے کور کیا جا سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے. تو نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ بیریئرز جو ہیں جو آپ کی نمازوں میں ایک رکاوٹ بنتے ہیں. جو بیریئرز ہیں آپ نے انشاءاللہ تعالی آج ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی نمازوں میں کون سا بیریئر جو ہے وہ اسٹرانگلی آپ کی نمازوں کو افیکٹ کر رہا ہے. پھر آپ نے انشاءاللہ تعالی اس پہ ورک کرنا ہے اور اس پہ اوور کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو نمبر 1 جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ کی سائیکالوجی، ٹھیک ہے، آپ کی سائیکالوجی نماز کو بہت ڈیپلی افیکٹ کرتی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنا محاسبہ آپ نے اپنا کرنا ہے ایکچولی کہ کیا آپ کی سائیکالوجی، آپ کا مائنڈ سیٹ نماز کے بارے میں کیا ہے. آپ نماز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مینس آپ نماز کو بہت سکون دینے والی اور اچھی اور محبت کی ایک اپنا مطلب اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کی طور پہ دیکھتے ہیں، یا پھر آپ اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور یا پھر آپ اس کو بہت مشکل ایک کام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی سائیکالوجی میں آتا ہے کہ آپ نماز کے بارے میں سوچتے کیا ہیں، اس کو سمجھتے کیسے ہیں. تو نمبر 2 ہے آپ کا نفس. نفس آپ کا ایک بہت بڑا بیریئر ہے نماز کو ادا نہ کرنے میں. ٹھیک ہے. آپ کی نماز کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ آپ کی بہت بڑی رکاوٹ ایک نفس ہے. نفس ہی وہ چیز ہے جو آپ کو ایک کمفرٹیبل زون کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو ناکارہ ہونے کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو سست کرتا ہے، آپ کے اندر میں پیدا کرتا ہے، میرا کام رہتا ہے. اس طرح کی جو ہے وہ اب اس پہ ورک کرنا ہے، اس کو ویک کرنا ہے، اور اپنے نفس لوامہ کو، نفس مطمئنہ کو گرو کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے ہماری جو ہے وہ نمازیں ہی بہتر ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے ریلیشن ہی اسٹرانگ ہو جائے گا. جب اللہ سے ریلیشن اسٹرانگ ہوگا سو ایوری تھنگ ول بی ایزی فار اس. اس کے بعد ہے شیطان کے وسوسے اور شیطان. یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں نا، ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہے وہ سب سے بڑی ان سین پاور
جو ہمیں نماز سے روکتی ہے، جو ہمارا ریلیشن اللہ سے ویک کرتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ لیکن شیطان ہمیں فزیکلی تو نہیں نا روکتا کسی اچھے کام سے یا پھر نماز سے، وہ آپ کا ہاتھ تو نہیں نا پکڑ کے آپ کو بٹھاتا کہ نہیں بیٹھ جاؤ نماز نہیں ادا کرنی، نہیں، بٹ شیطان کا تجربہ بہت زیادہ ہے، وہ آپ کو بہت ڈیپلی جانتا ہے، آپ کی فطرت کو خوب جانتا ہے، آپ کی فطرت سے بخوبی واقف ہے، اس لیے وہ آپ کو آپ کی فطرت کے اکارڈنگ ہی بہکاتا ہے، اسی کے اکارڈنگ ہی آپ کو آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتا ہے، آپ کے کان میں وسپر کرتا ہے اور آپ کو نمازوں سے روکتا ہے۔ تو کچھ کامن جو شیطان کے وسپرز ہیں وہ یہ ہیں کہ کپڑے صاف نہیں ہیں، پھر نماز کا ابھی تو ٹائم نکل گیا، پھر نماز نیکسٹ ٹائم سے پڑھوں گی، عصر سے پڑھوں گی، مغرب سے پڑھوں گی، ابھی تو کافی کام پڑے ہیں، پھر فری ہو کے آرام سے پڑھیں گے نماز، آج تو شاپنگ کرنی ہے، پھر بازار جانا ہے، پھر آج تو کسی کی دعوت کرنی ہے، آج کسی نے دعوت پہ آنا ہے، ایگزامز ہیں، کسی کی شادی ہے تو نماز چھوڑ دیں، پھر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں شیطان کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ہی نوز کہ اب ہمارے کس طرح کے سرکمسٹانسز چل رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کو اسی کے اکارڈنگ ہی وسپر کرتا ہے کہ ابھی ایٹ دا ٹائم یہ کام کر لو، اس کے بعد پھر نماز سٹارٹ کر لینا، ابھی تو یہ کام ضروری ہے، ابھی وہ کام ضروری ہے اینڈ آل۔ تو آج سے آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ جو ہی آپ کے اندر یہ وسوسہ آئے کہ کپڑے صاف نہیں ہیں تو نماز نہیں پڑھنی، یس دس از وسپر فرام شیطان، بٹ آپ نے اس کو ایک بینیفیشل سجیشن میں چینج کرنا ہے۔ آپ نے فوراً سے اٹھنا ہے کہ ٹھیک ہے کپڑے صاف نہیں ہیں، کپڑے اچھے نہیں ہیں، تو آپ اٹھیں، آپ اپنے نہائیں دھوئیں، اپنے کپڑے صاف کریں، پھر نماز پڑھیں، بٹ کبھی بھی اس وسوسے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ کپڑے صاف نہیں ہیں تو نیکسٹ نماز پڑھیں گے یا پھر کل سے پڑھیں گے۔ سو اس طرح سے آپ نے شیطان کے وسوسوں کا، وسپرز کا آنس کرنا ہے، ان کو اس طرح سے آنس کرنا ہے کہ اپنے اس نیگیٹو چیز کو بھی آپ نے ایک پازیٹیو چیز بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے ایگزامز ہیں سو آپ نے ایگزامز میں بلکہ زیادہ شوق سے، زیادہ اہتمام سے نماز پڑھنی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نہ ناراض ہو جائے کہ ایگزامز کے لیے نماز چھوڑی ہے، تو پھر اللہ نہ کرے نا کہ آپ کی تیاری بھی اچھی ہو اور آپ کا ایگزام بھی اچھا نہ ہو۔ سو اس چیز سے ڈرتے ہوئے آپ نے زیادہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر میں اپنی بات کروں تو الحمدللہ میرے ایگزامز ہوتے تھے ظہر سے تھوڑا سا بعد میں، تو میں کیا کرتی ہوتی تھی، میں اپنا جائے نماز ساتھ لے کے جاتی ہوتی تھی، اور جب پیپر سے پہلے سب ریویژن میں بزی ہوتے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی نماز ادا کرتی تھی اور اس کے بعد پیپر دیتی تھی، اور بلیو می میرا پیپر ایگزام میری تیاری سے، میری امید سے زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ تو آپ نے بھی اپنے ایگزامز میں اس چیز کو لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ایگزام چاہے جتنا بھی امپورٹنٹ ہو۔ پھر شاپنگ کے لیے ہم دیکھا جاتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، سو آپ نے اپنی ٹائمنگ اس طرح کی بنانی ہے شاپنگ کی کہ آپ نے ایک ظہر پڑھ کے جانی ہے، اور عصر آپ نے وضو کر کے جانا ہے، اور عصر اگر آپ کو وہاں ہوتی ہے تو پھر آپ عصر وہیں پڑھ لیں اور مغرب سے پہلے واپس آ جائیں۔ تو یہ ہر کوئی اپنی روٹین کو بہتر جانتا ہے، خیر تو یہ تو میری ایک اپنا مائنڈ سیٹ تھا، میں نے آپ کو ٹپ بتا دی۔ تو آپ اپنی روٹین کو اس طرح سے ارینج کریں کہ نماز بالکل نہ چھوٹنے پائے۔ تو ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ لیزینس کا شکار ہے، جو بندہ لیزی ہے اپنے کاموں میں، تو شیطان اس کو بھی لیزی کرتا ہے کہ ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے، مطلب پھر پڑھ لینا، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، ابھی یہ کام کر لو، وہ کر لو۔ سو اس چیز کے لیے آپ نے ایک آیت قرآن پاک کی یاد رکھنی ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ سوچیں یہ آیت نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ مینز کہ نماز تو پڑھتے ہیں
لیکن عادتاً پڑھ دیتے ہیں۔ نماز کے مقصد، نماز کی روح، نماز کی اصل کو وہ نہیں پہچانتے، اس کا نماز کے جو فوائد ہیں ان کو حاصل نہیں کرتے، نماز کے مقصد کو حاصل نہیں کرتے، جو کہ نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا، عاجزی و انکساری کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اعتراف کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے بے نیاز ہونے کا اقرار کرنا، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھنا، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے کی عادت اپنانا، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، بے حیائی اور برائی سے باز رہنا۔ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ مقاصد بھی حاصل نہیں کر رہے، مطلب آپ کی نمازوں میں کمی ہے، آپ نمازوں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ آپ نے اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے، اور اس چیز آیت کی تفسیر میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نمازوں کو ان کے وقت پر نہ پڑھنا بھی اسی چیز میں آتا ہے، نمازوں میں غفلت میں ہی آتا ہے۔ اور کچھ لیڈیز جو ہیں اگر وہ ہاؤس وائفز ہیں تو شیطان ان کے کیسے وسپر کرتا ہے کہ ان کو کام، ان کے ڈیلی جو روٹین کے کام ہیں ان کو زیادہ امپورٹنٹ بنا کے دکھاتا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ کر لیں، پھر نماز بعد میں نماز پڑھ لینا، دس اینڈ دیٹ۔ یہ سارے وسوسے بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ آپ کی اپنی تھاٹس نہیں ہوتی۔ تو آج سے آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ شیطان آپ کے مائنڈ میں آپ کو کس طرح سے وسپر کرتا ہے اور ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اور پھر آپ نے انشاءاللہ تعالی آئندہ ان وسوسوں میں نہیں آنا، بلکہ نماز کو فرض پیورٹی بنانا ہے، نماز کو ایٹ دا ٹاپ رکھنا ہے، اپنی روٹین میں پہلے رکھنا ہے ایٹ دا ٹاپ، پھر اب باقی کام کرنے ہیں۔ سو دس واز آور ٹوڈیز لیکچر۔ آپ نے اب دیکھنا ہے کہ آپ کو نماز میں کون سی چیز روکتی ہے، آپ کی مینٹیلٹی، آپ کی سائیکالوجی، آپ کا نفس یا پھر شیطان۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز اسٹرانگ ہے، پھر اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ویک کرنا ہے، اور آپ نے اس چیز میں سے نکلنا ہے اور اس چیز کو اوور کم کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جو کچھ سیکھا، جو کچھ پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب پیاری اخوات ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا نماز کے میننگز کیا ہیں، نماز کے مقاصد کیا ہیں، اور دین ہم نے دیکھا تھا کچھ پریکٹیکل ٹپس کو کہ ان کے ذریعے سے ہم نماز میں کیسے کنسسٹنسی لا سکتے ہیں، کیسے نماز میں کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے دو چیزیں ایڈ آن کرنی چاہوں